ایک شاعر صاحب آئے اور کلام لکھ کر کے لائے، اور کلام لکھ کر کے لائے نا تو کہنے لگے کہ حضرت کلام لکھا، کہتے ہیں کہ شعرا کو بدہضمی سی ہوتی ہے جب تک وہ اپنا کلام کسی کو سنائے نا، اسی لیے کوئی شاعر اگر مل جاتا ہے تو ہم دامن حیا بچا کر کے اس کے بہت دور سے خیر سے نکل جاتے ہیں کہ ابھی جناب کی فائل نہ کھل جائے، اور پھر کبھی کبھی داد دینی ہی پڑتی، کبھی مجبوراً اور کبھی مروتاً، اور پھر جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں۔ آج کل تو شاعری کا مزاج ہی بگڑا ہوا ہے، اس کے سر پہ پانی ڈال دو، اس کو مار ڈالو، اس کو کاٹ ڈالو، یہ کوئی شاعری ہے؟ اندازہ تو فرمائیں۔ شاعری کہتے ہیں، اور وہ بھی نعت کی صنف میں، مدحت رسول کو، حضور کی شان بیان۔ بہرحال تو کہنے والے نے بہت اچھا کیا، بلکہ اگر حضور لکھوا لیتے ہیں تو ایک شعر بھی نجات کا ذریعہ بنے۔ امام یوسف نبہانی نے لکھا ہے اپنی کتاب سعادت الدارین کے اندر، ایک شاعر نے 2 مصرے لکھے تھے اہل بیت کی شان میں، اور رات ہوئی، آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے اور ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے چھوڑ دو میرے محبوب کی آل کی جو شان بیان کرے، کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ صرف 2 مصرے لکھے تھے محبوب کی آل کی شان میں، تو ارشاد ہوا کہ جس نے اہل بیت کی شان بیان کر دی وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ بچا لیے گئے، آنکھ کھلی تو پھر پوری زندگی وقف کر دی شان اہل بیت کے لیے۔ امام یوسف نبہانی نے سعادت الدارین میں اس کو لکھا۔ تو کبھی ایک شعر بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ایک ایک شعر بھی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ بہرحال تو وہ لائے امام کے پاس اور کہنے لگے حضرت ذرا دیکھیے میں نے کلام لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کسی کی شاعری قصداً نہیں سنتا، یعنی جان بوجھ کے نہیں سنتا تھا، صرف 2 شاعروں کو سنتا تھا جان بوجھ کر۔ ایک تو میرے چھوٹے بھائی، یعنی ان کے چھوٹے بھائی استاد زمن مولانا حسن بریلوی، ان کو میں سنتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں ان کی شاعری کیسی ہے۔ آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے صاحب ترنم لوگ موجود ہیں، جب پڑھتے ہیں تو پورے مجمع کو جو ہے وہ مسحور کن کر دیتے ہیں، ہے نا، بلکہ مسحور کن آواز سے سب پر سحر کر دیتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے۔ اللہم زد فزد، اللہ ان سب کو، آپ کے یہاں کے بہترین نعت خوان ہیں، قاری شریف ہے اور دیگر احباب ہے، سب کے نام اس وقت ذہن سے نکلتے ہیں۔ بہرحال جو بھی کرتا ہے حضور کی نگاہ میں سب ہے، بس دل چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں مولانا حسن بریلوی کو سنتا ہوں، اور دوسرا شاعر سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو سنتا۔ آپ کو شاید کافی مراد آبادی کا تعارف نہ ہو، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، میں عنوان سے دور ہی جا رہا ہوں، لیکن بہرحال جو اللہ کہلوائے اگر سن لے۔ سید کفایت علی کافی مراد آبادی، جن کو خطاب ملا ہے شہید ملت کا، یہ مراد آباد کے تھے، اور یہ آزادی کے بڑے ہیرو میں سے ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہم نے روایتی سرگرمیوں والوں کو تو یاد رکھا، لیکن جنہوں نے اپنے لہو سے ملت کو حرارت عطا کی ہے ہم ان کو بھول گئے، اور ہم کیا بھولے، دنیا بھی فراموش کر رہی ہے۔ شہید ملت سید کفایت علی کافی مراد آبادی وہ بندہ ہے کہ جب ہندوستان میں تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے تسلط کیا، تو جن علماء نے انگریزوں کے خلاف اعلان حق کیا تھا انگریزوں کو بھگانے کے لیے، ان میں سے علامہ فضل خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزرداں، فیض احمد بدایونی، سید کفایت علی کافی مراد آبادی وغیرہم ایک طویل فہرست ہے۔ لاکھوں علماء کرام شہید ہوئے تھے، تب کہیں جا کر کے یہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو صرف مٹی اور زمین کی شکل میں نہیں دیکھتے، ہم اس مٹی کے سینے میں محبوب الہی کو دیکھتے ہیں، اس مٹی کے سینے میں غریب نواز کو دیکھتے ہیں، اس مٹی کے سینے میں قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھتے ہیں۔ اور آپ ان علماء سے پوچھ لیں سینے میں جو سو رہا ہے اس سے جتنی محبت ہے اتنی
اتنی ہی محبت پھر زمین کے سینے سے بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ تجوری میں رکھا ہوا سونا قیمتی ہوتا ہے، تو اس سونے کی وجہ سے تجوری کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے ہندوستان کا مسلمان ان ولیوں کے سونے کی وجہ سے اس ملک کو بہت قیمتی نظر سے دیکھتا ہے اور بہت اہم نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ و رسول کی امانتیں ہیں جو اس ملک کے سینے میں آرام کر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے عاشقوں کی خوشبو سونگتا ہوں ہند کی طرف سے۔ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو انگریزوں کے خلاف تقریر کرنے پر اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے پر آپ کو مراد آباد کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ آخری اینڈ یہ ہوا، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، جلدی سے عنوان پر آتا ہوں، عنوان کسی اور طرف چلا گیا۔ کافی مراد آبادی کو کہا گیا تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ کافی نے کہا ٹھیک، زندگی ختم ہے تو ختم، بھئی زندگی ختم ہے تو بستر کے اور پھانسی کا پھندا کیا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں۔ بہت مطمئن ہوتا ہے مومن مرتے وقت، بہت مطمئن۔ پیدا تو ہوتا ہے روتے وقت، لیکن مرتے وقت جو سچا مومن ہوتا ہے وہ مسکراتے جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، لیکن مر جاتا ہے تو رسول اللہ کا چہرہ دے۔ ہائے ہائے ہائے، اندازہ تو فرمائے، ہزاروں ممتائیں جس کے قدموں پہ قربان ہیں، اس نبی کی زیارت نصیب ہوتی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات، اللہ وہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اسی لیے ہم موج میں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے سنیوں کو مر جانے کی اس سے زیادہ خوشی ہونا چاہیے، اس لیے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا بے حجاب نظر آتا ہے۔ امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے عاشقوں کو تو پھر دنیا میں بھی ہو جاتی۔ کفایت علی کافی مراد آبادی کو جب جیل میں کہا گیا اب تمہیں تختے پر لٹکنا ہے تو چلو، کہا کہ بالکل ہم تیار ہیں، موت آنی ہے تو کہیں بھی آنی ہے، ڈاکٹروں کے نرغے میں بھی آ جاتی ہے، آنا ہے تو آنا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں جا کے چھپو گے تو بھی موت آ کر کے رہے گی، اور آئی موت۔ اللہ اکبر۔ تو کافی جب پھندے پہ پہنچے، اگر یہاں شاعر موجود ہیں، اگر موجود ہے شعراء، تو ان سے کہتا ہوں شاعری کے لیے بڑا پرسکون ٹائم چاہیے اور یکسوئی چاہیے۔ بچے بھی اگر رو دینا جب شعر کی آمد ہو رہی ہو تو بچے بھی اچھے نہیں لگتے، وہ ہنگامے میں اشعار نہیں لکھے جاتے۔ اشعار کی تخلیق تو بڑے سکون میں ہوتی ہے، لیکن اللہ اللہ عشق بڑا عظیم ہوتا ہے، اس کے لیے ہنگامہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ ہزارہ ہنگامے میں عشق والا پرسکون ہوتا ہے۔ تو جناب کافی مراد آبادی شہید ملت کفایت علی کافی مراد آبادی کو پھندے کی طرف لے جا کر کے پوچھا، یہ دنیا کا اصول ہے، مرنے والے سے پوچھتے ہیں آخری خواہش بتا، کیا خواہش ہے تیری؟ تو کافی نے کہا تھا زندگی بھر تو ایک ہی خواہش رہی، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کر۔ یہ شعر انہوں نے نہیں پڑھا، میں ان کے جملوں کی عکاسی کرا، ورنہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ شعر تو کہاں سے لے کر آئے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ سننے بھی تو آتے ہیں نا، تو ان سننے والوں سے کہتا ہوں وہ عکاسی کر رہا ہوں، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے یہ کہا تھا، اعلیٰ حضرت کی ولادت نہیں ہوئی تھی جب کافی یہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پوری زندگی تمنا رہتی تھی حضور کی مدحت کروں اور مرتے وقت تک کروں، اب مر ہی رہا ہوں تو حضور کی مدحت کرتے مرنا چاہتا، ایک نئی تازہ نعت لکھنا چاہتا ہوں، اتنا ٹائم دے دو، نئی تازہ نعت لکھ۔ پھانسی کا پھندا سامنے، نئی نعت لکھی جا رہی ہے، لیکن اندازہ کریں اس کی جوبنوں کا عالم کیا ہے۔ آج بھی اردو ادب کا شاہکار ہے، اور میں نے اس کو کئی جگہ پڑھا اس واقعے کے ساتھ، حالانکہ جو ہے وہ بڑے جاندار شاعری ہے، عشق ہے، عقیدہ ہے، اہل البیت کی محبت ہے اور پیشین گوئی ہے، غیب کی خبر ہے۔ ایک کلام کے اندر کافی نے سب سمیٹ لیا، کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔
اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور کہتے ہو انگریزوں سنو، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتا چلا پنجتن کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. اور کہتے سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے. ہمیں مار کے خوش ہونے والوں کافی کہتے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں تم بھی جاؤ گے. سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے. کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ایسی عشق رسول سے بھرپور نعت سنی تو انگریز نے کہا ایسے پھندے پہ نہیں لٹکانا، اس کو اذیت دینا ہے. تو عاشق تو چاہتا ہی ہے، کیونکہ جتنی اذیت عشق میں ملتی ہے اتنا مرتبہ بلند ہوتا ہے. حضرت امیر حمزہ سید الشہداء بنے کیوں؟ کیونکہ آپ کو شہادت کے بعد بھی اذیتیں دی گئی. اللہ اکبر، انگلیاں کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، آخری میں کلیجہ تک چبایا گیا، مرتبے بلند ہوئے. سید کفایت علی کافی مراد آبادی شہید ملت کو جب سنا تو کہا اذیت دیں گے. اس دور میں کوئلے والی استریاں ہوتی تھی، اس میں کوئلے بھر دیے جاتے ہیں بھڑکا. جب وہ استری گرم ہو گئی تو گرم گرم استری کافی پہ چلائی. یہ ہندوستان ایسے آزاد نہیں ہوا صرف نعروں سے. کتنے سر کٹے ہیں، کتنی اذیتیں ہوئی ہیں، کتنا سہاگ لوٹا ہے، کتنا اللہ اکبر. کفایت علی کافی شہید ملت پر جب استری پھیری جا رہی تھی تو کافی نے کسی کو نہیں پکارا. کیوں؟ کسی کو کیوں پکارے؟ کون آئے گا؟ جو جان سے زیادہ قریب ہے کیوں اس کو نہ پکارے؟ اس وقت بھی آپ کہتے تھے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول. عشق ہے نا، جو عاشق ہمیشہ یار ہی کو پکار. اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. جب اغثنی یا رسول اللہ کہہ کر وہ گرم گرم استریوں سے آنکھ بند کر کے جب آنکھ کھولتے ہیں تو سامنے حضور کا جلوہ عالم بیداری میں حضور کا جلوہ عالم بیداری میں دیکھتے ہیں. اور اس وقت رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بہت دیر کر دی، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ اتنی مصیبت کے بعد آپ نظر آتے ہیں تو اتنی دیر نہیں کرتا، بہت پہلے اپنے جسم پر استریاں چلا چکا ہوتا. اس لیے کہ ہمارے لیے تو آپ کا جلوہ بڑا عظیم ہے نا. جان تو جائے گی، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظر تو وہ کافی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے بھائی حسن بریلوی کو سنتا ہوں اور کافی مراد آبادی کو قصدن، باقی کسی کو نہیں سنتا قصدن. تو ایک شاعر صاحب آئے تھے اور نعت لکھ کر لائے اور انہوں نے نعت لکھی اور کہا کہ حضور سن لیں. آپ نے سن لی. اس میں بڑی تڑپ تھی، بڑی تڑپ تھی، بہت تڑپ تھی. مر رہا ہوں، کٹ رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، پانی کے بغیر جو مچھلی کا حال ہوتا ہے وہ میرا حال ہے وغیرہ. جیسے آج کل ہم کہتے ہیں اگر مچھلی کی طرح مچھلی پانی کے بغیر جیسے نہیں رہ پاتی، ہم حضور کے بغیر ایسے ہی تڑپتے تو شادی میں ڈی جے کیوں بجتا پھر؟ آپ بتائیں نا، نچنیوں کو شادیوں میں کیوں بلایا جاتا؟ اندازہ تو فرمائیں. اور دکھ تو یہ ہے کہ شادیوں پر تو بجا ہی رہے ہیں، اب تو شہادتوں پر بھی بجا رہے ہیں. اندازہ کریں.
یہ صورت حال ہو گئی آپ کی، کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ تو بہرحال اس نے کہنے والے نے بہت کچھ کہا۔ دیکھیے کہنے کا حق سب کو ہے، نعت شریف کہنے کا حق سب کو ہے، لیکن اپنی حقیقتوں سے تجاوز نہ کرو۔ امام اہل سنت کی فکر یہ ہے، آپ نے سنا تو رو پڑے، اور اس کے بعد جب پوری وہ پڑھ چکا تو فرمایا لکھنے والے لکھا تو تو نے بہت اچھا ہے، لیکن جو تیرے دل کی کیفیت ہے اگر وہی لکھا ہے تو احمد رضا تیرے تلوے چومنے تیار ہے، احمد رضا تیرا قلم چومنے تیار ہے۔ جو کیفیت اگر وہی لکھا ہے تو تیرے تلوے اور تیرے قلم چومنے کو تیار ہوں، لیکن جو کیفیت اگر وہ نہیں لکھا ہے تو پھر تو سوچ تو صحیح کتنی بڑی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ 14ویں صدی کے بعد امام اہل سنت ہماری ہر محفل کا رنگ ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل سنت کی پہچان ہے امام اہل سنت۔ ایک مرتبہ آپ خود بڑے اچھے شاعر تھے، آپ بہت زبردست شاعر تھے، اور شاعری کا حال یہ تھا جیسے عام طور پہ شعراء کاغذ اور قلم لے کر کے بیٹھتے ہیں، میرے امام نے ایسا کبھی نہیں کیا، بلکہ امام کی کیفیت یہ ہوتی تھی جب شاعری جو ہے گویا کہ دل و دماغ پر القاء کی جا رہی ہوتی تھی، اس وقت قلم ہاتھ میں آتا تھا اور پھر کرتاس پر بکھرتا چلا جاتا تھا، اللہ اکبر، صفحہ کرتاس پر بکھرتا چلا جاتا تھا، اور پھر معیار اتنا بلند ہے کہ لکھنؤ کے شعراء کہتے ہیں کہ یہ کلاموں کو دیکھ کر لگتا ہے یہ کسی مولوی کا کلام نہیں ہو سکتا بلکہ یہ کسی اردو داں کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ خاص طور پر میرے امام کی، حالانکہ یہ راجستھان ہے، یہاں میں امام کی شاعری کو کیا پیش کروں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ہم راجستھان نہیں دیکھتے، مدراس نہیں دیکھتے، یو پی نہیں دیکھتے، ایم پی نہیں دیکھتے، ہم تو عشق والے دل دیکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، فن سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن عشق والوں کو عشق کی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے۔ جب میرے امام کا یہ قصیدہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور اللہ اکبر، اردو ادب اور علمی وسعت اور عشق مصطفیٰ اور تخیلات اور تصورات، اللہ اکبر، ایسا لگتے ہیں جیسے معراج پا رہے ہیں۔ انداز تو دیکھیں، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، تصوف بھی، ایک کلام کے اندر شریعت بھی جمع ہے، طریقت بھی جمع ہے، حقیقت بھی جمع ہے، معرفت کی جلوہ آرائیاں بھی ہے۔ کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ نہیں لگتا کہ کوئی شاعر کہہ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی وقت کا منصور اور سرمست جو ہے تصوف کی گتھیوں کو سلجھاتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شاعری کا عالم ہے، یہ انداز ہے شاعری کا، اللہ اکبر۔ اور کبھی کیفیت یہ ہے، اللہ اللہ، میرے امام کی اندازہ تو فرمائے، ایسا لگتا ہے کہ غالب اور اقبال ہاتھ باندھے تصورات کی دنیا میں کھڑے ہیں۔ ایک شعر سننے پھر پتہ چلے گا، علامہ صاحب ایک شعر سنیں، اللہ اکبر۔ ہمیشہ یہ دنیا کا دستور ہے، علماء کرام کوئی میں جو ہے وہ معلومات میں کوئی اضافہ تو نہ کر سکوں گا لیکن ان سے دعائیں ضرور لے سکوں گا، کیونکہ یہ ایک دارالعلوم کا جلسہ بھی ہے۔ اجتماع کے ساتھ ساتھ ہمیشہ گلاب گلشن میں دیکھا جاتا ہے، گلاب ہمیشہ گلشن میں دیکھا جاتا ہے، لیکن پورا سمٹا ہوا گلشن کسی ایک گلاب میں کبھی نظر نہیں آتا۔ یہ ہمیشہ کی بات ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، جب سے کائنات بنی ہے آج تک یہ قانون ہے کہ پھول ہمیشہ گلشن میں ہوگا، گلشن کبھی پھول میں سمٹ کر نہیں آ سکتا۔ نمبر 2، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑ سکتے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑ سکتے، لیکن جب میرا امام اردو زبان میں عشق کی رانائیوں کو بکھیرتا ہے تو اب یوں کہتا ہے، بڑے مزے میں کہتے ہیں، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے۔ سبحان اللہ، اس سبحان پر میں اللہ۔ پالی والوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ میں کوئی چندہ مانگنے نہیں آیا، میں تو عشق کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، ارے جن کے نام پر کنکر بھی بول پڑتے ہیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر راجستھان کے سنی چپ رہے جس میں غریب نواز نبی کا بیٹا تشریف لایا تھا تو یہ بات الگ ہے. مجھ سے کسی نے کہا کہ راجستھان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اگر اس سے اچھی کوئی ریاست ہوتی تو نبی اپنا بیٹا وہاں بھیجتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کے رسول نے غریب نواز کی مرضی پہ نہیں چھوڑا تھا بلکہ نام لے کے کہا تھا کہ تم کو اجمیر جانا ہے. اس کا مطلب اجمیر بھی نظر میں تھا اور اجمیر جس کے سینے پہ ہے وہ راجستھان بھی نظر میں تھا اور راجستھان جس کے سینے میں ہے وہ ہندوستان بھی نظر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ میرے تکبیر. آپ کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں راجستھان والوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں. نہیں, ہم محفلیں دیکھ کے بولی نہیں بدلتے, جہاں وہ بولنا ہے وہی بولتے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو مجھے. ارے کوئی کنگال کسی کنگال کو کیا دے گا؟ کسی کنگال نے بھی کسی کنگال کو نوازا ہے. نوازنے کے لیے تو وہ چاہیے جو دونوں عالم کی نعمتیں ہاتھ میں لے کے بیٹھے. اور ہم یہ کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے, بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ میں سبحان تو اللہ. مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھول سے پھول کبھی نہیں جھڑتے. یہ تاریخ ہے, یہ فطرت ہے, یہ اصل واقعہ ہے کہ پھول سے پھول کبھی نہیں جھڑتے. پھول سے, ورنہ دیکھ لینا, پھول سے پنکھڑیاں جھڑ سکتی ہے, پھول سے پھول کبھی نہیں جھڑ سکتے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اگر میری بات سمجھ رہے ہیں تو پھر اب آپ کو اپنے آقا کی شان سمجھنی ہوگی اور امام اہل سنت کا عشق سمجھنا. کہتے وہ لب وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے. اگر شعر سمجھ میں آئے تو توجہ کر. وہ گل ہے لب, گل کہتے ہیں پھول کو اور لب کہتے ہیں ہونٹوں کو. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہونٹ ایسے نازک پھول ہیں, ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. وہ ایسا پھول ہے لبہائے مبارک مصطفیٰ, دہن مصطفیٰ جان رحمت, ایسا نازک پھول ہے کہ اس سے ہزار پھول جھڑتے ہیں. ایک نہیں ہزار جھڑتے ہیں. ارے ان جھڑے ہوا کو اب ذرا سن لیں, دارالعلوم کا جلسہ ہے تو سن لیں. وہ جو پھول جھڑے تھے اس کو کبھی محمد ابن اسماعیل بخاری سمیٹ لیتا ہے تو پھر وہ گلدستہ بخاری بن جاتا ہے. حضرت مسلم قشیری سمیٹ لیتے ہیں تو وہ صحیح مسلم بن جاتی ہے. امام ترمذی سمیٹ لیتے ہیں تو وہ سنن ترمذی بن جاتی ہے. اللہ اکبر, ابن ماجہ سمیٹ لیتے ہیں تو ابن ماجہ بن جاتی ہے. صاحب مصنف سمیٹ لیتے ہیں, مصنف ابن عبد الرزاق بن جاتی ہے. مصنف کے والے سے ابن شیبہ سمیٹ لیتے ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ جب وہ مارز وجود میں آ جاتی ہے. اندازہ فرمائے جو سمیٹتا جاتا ہے گلدستہ بنتا جاتا ہے. امام کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے, ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل. ارے یہ دیکھ گلشن گلاب میں, سبحان اللہ سبحان اللہ. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل. او بلبل, تو نے ہمیشہ گلاب کو کسی گلشن میں دیکھا. اگر پورا گلشن سمتا ہوا کسی میں دیکھنا ہے تو وہ میرے پھول میں دیکھ جو آمینہ کا رہا. پورا گلشن جس کے وجود میں سمٹ آتا ہے, اور وہ بھی کیسا گلشن, حسن یوسف بھی سمٹا ہوا ہے, شرف آدم بھی سمٹا ہوا ہے, شجاعت نو بھی سمٹی ہوئی ہے, موسوی جلال بھی سمٹا ہوا ہے, عیسوی زہد بھی سمٹا ہوا ہے, داؤد کی لہن بھی سمٹی ہوئی ہے, ایوب کا صبر بھی سمٹا ہوا ہے. اللہ اکبر, صالح کی صالحیت بھی سمٹی ہوئی ہے. اندازہ تو فرمائیں شعیب پاک کی رہبری بھی سمٹی ہوئی ہے. اندازہ تو کریں وہ گل ہے لبہائے نازک
ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن یہ دیکھ گلشن یہ دیکھ پورا گلشن یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے